لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلى الله ہٹا دو یہ جو لائیو بیٹھے ہیں پہلے ان کا احترام سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 عظمت مصطفیٰ کا ایک باب ساری کائنات جس کے عشق میں اللہ نے بنائی اسے محمد کہتے ہیں یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں بنی ہے البتہ طے کرنا مشکل ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق خدا میرے تو بس کی بات نہیں ہے میرے قد سے اونچی بات ہے مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں اور جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں یہ ساری کائنات عشق مصطفیٰ میں بنی ہے اور ہم بھی سب عاشق مصطفیٰ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر نہیں آتا آنکھوں کو دیکھتا ہے عین ایک پیروں کو دیکھتا ہے رجل ایک کانوں کو اللہ دیکھ کر کہتا ہے اذن ایک اے میرے نبی تیرے پیارے پیارے دو کان اے میرے نبی تیرے دو پیر اے میرے پیارے محبوب تیری دو آنکھیں اے میرے پیارے تیرے دونوں ہاتھ ایک ایک عضو کے اوپر اللہ اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے ساری دنیا سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑیں اور مصلی پر آ جائیں مگر نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو کیا شان ہے سرکار کی اگر نبی چاہتے تو کہہ دیتے کہ صلو کما اصلی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو یعنی اللہ کا حبیب چاہتا یہ ہے کہ مجھے دیکھو تو اللہ کی نماز ہوگی اور حضرت بلال حبشی تو کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا نماز بھی ہو جاتی تھی بڑی سنگین بات ہو گئی ہے اور شاعر دو مصروں میں کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یہ سنی شیعہ مجمع جو الحمدللہ اس وقت تشریف فرما ہے میرے عزیز جناب ملک اسد صاحب نے حکم فرمایا اور ہمارے محترم جناب تشریف فرما ہے مہمانان گرامی ان سب کی محبتیں اور حاضر ہوا آپ کی خدمت میں مجمع سنی شیعہ مشترکہ ہے سنی تو ویسے بھی ہماری جان ہے سنی ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے کیونکہ بھائی پھر بھی دو ہوتے ہیں جان ایک ہی وجود میں ہوتی ہے تو سنی ہم تو یہ دروازہ ہم ویسے بھی امام بارگاہ میں بڑا قدیمی امام بارگاہ کی بھی زیارت کی صدیوں پرانا ہے اس میں ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں مسجد علیحدہ بناتے ہیں اور وہ اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا یہودی نہیں آ سکتا کل قیامت میں اگر یہودیوں نے عیسائیوں نے شکایت کی کہ اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں گے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے
صلوات نبی کی ذات پہ۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو میں سنی بچوں کو بھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں اور شیعہ بچوں کو بھی ایک ہوم ورک دے رہا ہوں۔ میرے بزرگ تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں کہ بھی کوئی کلاس لینے آئے ہو جو ہوم ورک دے رہے ہو، تو چھٹی ہونے جا رہی ہے جو ہوم ورک دے رہے ہو، تو میں ان شیعہ بچوں کو اور ان سنی بچوں کو، ہم شیعہ بچوں کو پیغام یہ ہے کہ اپنے علاقے میں موجود سنی بھائیوں کا احترام کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 5-6 دوست ٹولیوں کی صورت میں اپنے جو گیدرنگیں ہوتی ہیں آپ کی کہ 4 دوست ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بنواؤ، ایک اچھا گلدستہ بنواؤ اور سنی بھائیوں کے گھر پہنچاؤ، اور سنی عالموں کے پاس جا کر کہو کہ میں شیعہ ہوں مگر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اپنے علاقے میں خود نیاز پکائی، خود مولا کا تبرک بنایا، خود کھا لیا، یہ کون سا ہنر ہے؟ کارنامہ تو یہ کہ انہیں جا کر پہنچائیں کہ جن کے ہاں نیاز نہیں ہوتی، اور اگر واپس بھی کر دیں تو ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ ان کی طرف سے بھی نیاز آئے گی اور وہ کہیں گے جی ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اور ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، تو نبی کی مبارکباد دینے چاہیے سنی بھائیوں کے گھروں میں۔ علماء کا احترام کریں، اہل سنت کے علماء کا، کہیں بھی احترامی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ چاہیں جی توجہ ہے؟ لہذا وہ آپ کی مسجد میں جب نماز پڑھنے آئیں تو ان کا احترام کریں، ان کے لیے کچھ پذیرائی کا انتظام کریں۔ سنی میرے عزیز جب شیعوں کی مسجدوں میں، کیونکہ مسجد تو شیعہ کی نہیں ہے، انتظام شیعہ کے ہاتھ میں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، تو یہ تفریق ہمیں مٹانی ہوگی۔ میں اگر یہ 2 ہوم ورکوں پر میرے سنی اور جوان شیعہ جوان اگر عمل کر لیں، 1 سال میں رنگ ہی کچھ اور ہوگا پاکستان میں۔ ویسے پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اذانوں کو بند کروانے کی باتیں کرنا اور ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا سنی بیدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے، کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 5% 2% لوگ ہیں۔ سارے پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا علی اور فلاں بھائی جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا وہ مذہب کیا چلائیں گے؟ علی اور فلاں بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی یہ سارا مجمع علی اور نبی والوں کا ہے، علی اور نبی والوں کا مجمع ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا علی اور نبی والوں سے بات ہو رہی ہے، بات بھی علی اور نبی والوں کی ہی ہے، بات بھی نبی اور علی ہی کی ہے۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے۔ ما عرف اللہ الا انا والی، کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ وما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے بھی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک جملہ اور سن لو، پھر فرماتے ہیں ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں نبی سے پوچھنا ہوگا کہ اللہ کیا ہے، علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں الہی کفا بھی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بھی فخر ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انتا کما احب فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ 3 جملے تو نبیوں سے بھی ملتے ہیں،
مگر ایک جملہ علی کا علی جملہ ہے، جو جملہ اب سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ 3 جملے تو انبیاء اکرام نے بھی فرمائے ہیں، مگر یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہا۔ الہی انت کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ لب و لہجہ علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جب اللہ کو علی جانتے ہیں تو پھر سارے فقیر علی کے دروازے پر ہی آئیں گے نا۔ اللہ کو ڈھونڈنے والے فقیر، اللہ کو ڈھونڈنے والے فقیر۔ اب میں نے فقیر کا لفظ بول دیا، مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو ملوائیے گا۔ یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں وہ فقیر کہاں ہے؟ فقیر تو وہ ہے جو اپنے مولا کے آگے ہاتھ پھیلا دے۔ مجھے تو نہیں مل رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ بہت ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، البتہ ملتان فقیروں کا شہر ہے جی، یعنی جن فقیروں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں ان کا بھی شہر ہے یہ۔ وہ مانگنے والے نہیں، دینے والے ہیں، جو اپنے مولا پر اعتماد بانٹتے ہوں، جو اپنے مولا پہ توکل بانٹتے ہوں، جو اعتماد اور خودیت بانٹتے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ آوازیں بلند تر صلوات۔ بات کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرزا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بھائی سنی شیعہ ضرور ہے مگر صلوات ہم سب پر واجب ہے۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ علی کو سوائے اللہ کے اور میرے کوئی نہیں جانتا، نبی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ تو اب مولا کی خدمت میں پہنچے، صف لنا نبینا یا علی، یا علی آپ بتائیں کہ نبی کیسے تھے۔ تھوڑا توجہ میری طرف کریں جی۔ مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے، یا علی صف لنا نبینا، صف لنا نبینا کأننی نراہ۔ یا علی نبی ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا لکل عضو معجزۃ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ علی کی زبان سے نبی بتانا چاہ رہا ہوں، وقت تنگ ہے، بہت جلدی مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، فضائل پڑھنے مولا نبی کے۔ فرمایا نبی کو اللہ نے ہر نبی کے عضو کو معجزہ عطا فرمایا۔ اچھا اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ ممبر کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا جی لکڑیوں کا ایک زینہ جی، اور فلاں امام بارگاہ میں سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، بس اس طرح کی بات کرے گا۔ کسی اور سے پوچھیں گے تو وہ کوئی اور جواب دے گا، کسی سے پوچھیں گے تو وہ جس میں کالا کپڑا ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی معرفت کے مطابق بات کرے گا جی۔ عام لوگوں سے پوچھیں گے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں تو جس کی معرفت ہے وہ بتائے گا آنکھیں کیسی تھیں۔ عام کسی شخصیت سے پوچھیں گے کہ نبی کی ناک بینی مبارک، ناک مبارک کیسی تھی تو وہ اپنے حساب سے بتائے گا۔ مگر جب علی سے پوچھا کہ یا علی فرمائیں سرکار کی ناک مبارک کیسی تھی، تو اب جملہ سنیں مولا علی کا۔ فرماتے انفہو لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ کبھی بدبو نہیں آتی تھی، ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ فرماتے ہیں اور فرمایا نبی کا قد کتنا تھا، کیسا تھا، تو نبی کا قد کوئی کہے گا جی اتنا لمبا، کوئی کہے گا اتنا لمبا، یہ والی باتیں بے ادبی ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آج پروفیسر صاحب کلاس کے اندر کہہ رہے تھے مولا علی کا قد چھوٹا تھا۔ میں نے بے ساختہ کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے۔ جو مولا علی کے لیے ایسے الفاظ بولے وہ خود چھوٹا آدمی ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ بتانا بھی تھا کہ آپ کا قد مبارک کیسا تھا تو یہ کہتا کہ لمبے نہیں تھے۔ بھائی ملتان کا پرانا مجمع ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔
مجلسی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے زیادہ محنت نہ کرنے دیں نا آپ. تو بنی بنائی محفل ہے, مجھے اس میں زیادہ کچھ کرنا نہ پڑے. تو کہنے لگا, وہ فرما رہے تھے کہ قد مولا علی کا چھوٹا نہیں تھا. اب مولا نبی کے بارے میں سنے مولا علی کا جملہ. فرمایا کلما مشا ما احد ان کانا اطول منہ کانا طویلا. نبی جب کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا, نبی کا بڑا ہو جاتا تھا. یہ علی, مولا علی کے فضائل, مولا نبی کے فضائل علی بیان کر رہے ہیں. اگر وہ لمبا, سارے شہر میں مشہور ہے کہ قد بڑا لمبا ہے, مگر جب نبی کے ساتھ آتا تھا تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. اللہ ظاہری قد بھی نبی کا چھوٹا نہیں دکھاتا. نبی سب سے بڑے ہیں تو ہر حال میں بڑے ہیں. اب مولا علی کے شمائل, مولا علی نبی کے شمائل بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کانا اصابہ, نبی کی انگلیاں ایسی تھیں کہ تفجرت من بین اصابہ الماء. نبی چاہتے تھے تو نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی دور تھا, ایک صحابی محترم کٹورا لے کے بھاگتے ہوئے آئے نبی کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے اور پانی نہیں ہے. حضرت وہاں تحریر میں مصروف تھے کہ اس نے جب پانی مانگا تو حضرت نے اپنا ہاتھ ایسے کٹورے کی طرف بڑھا دیا. دیکھتے ہی دیکھتے کٹورا پانی سے بھر گیا. جب جناب زہرا دور ہوتی تھی اور امام حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی انتظار نہیں کرتے تھے جناب زہرا کا کہ زہرا آ جائیں, بلکہ امام حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا دے دیتے تھے. جی, امام حسین کے منہ میں انگوٹھا دیتے تھے تو نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک دفعہ حسین مولا ایسے دودھ پی رہے تھے تو دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کے فرمانے لگے آہستہ پیو, یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. میرے مولا نبی اگر کسی سخت پتھر پہ پیر رکھتے تھے تو پیر کا نشان آ جاتا تھا, اور نرم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں آتا تھا. ہمارے یہاں تو الٹا ہے نا, یہ نرم مٹی پہ پیر رکھیں گے تو پیر کا نشان آئے گا, پتھر پہ پیر رکھیں گے تو نشان پیر کا نہیں آئے گا. نبی اگر پتھر پہ پیر رکھتے تھے تو پیر کا, یہ قدم گاہ مولا علی, قدم گاہ نیشپور امام رضا, جی اچ شریف میں بھی قدم گاہ ہے, اور بعض علاقوں میں جی شاہ گردیز میں قدم گاہ ہے. یہ جو قدم گاہ ہے نا یہ غلط نہیں ہے, جھوٹے نہیں ہے, شک نہیں کیا کرو. میں عقیدے کے کمزور لوگوں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, شک نہیں کیا کرو. یہ مولا نبی جب پتھر پہ پیر رکھتے تھے اور ارادہ فرماتے تھے تو پتھر پہ نشان آ جاتا تھا. مولا علی سے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جو نبی سے سختی سے بات کرے گا نبی اس پہ اثر کریں گے, اور جو نبی کے آگے موم ہو جائے گا, بچ جائے گا, خاک ہو جائے گا, جو نبی کے سامنے ہی نہیں کھڑا ہو رہا. فرماتے ہیں اللہ اکبر, فرماتے ہیں میرے نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو لم یحرم ولم یسن. جس سواری پہ نبی بیٹھتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. اگر نبی کسی گھوڑے پر بیٹھ جائیں, نبی میرے سرکار اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی. ولائی مجمع ہے, مولائیوں کا مجمع ہے. نبی کے فضائل اور مولا علی کی عظمت کے اوپر شک کرنے والے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, کیا فرمایا تھا سرکار نے ہجرت کے موقع پہ کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں رہوں گا؟ یعنی پوری ملت کا فیصلہ, پوری امت کا فیصلہ اونٹنی کر رہی ہے, سمجھ میں آتا ہے؟ ولایت تکوینی. تمہیں جانوروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں ایک جگہ بریگیڈیئر صاحب, میں ایک جگہ فضائل پڑھ رہا تھا مولا علی کی ذوالفقار کے, کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی, جنگ میں بھی بولتی تھی, گھر آ کر جناب زہرا کو بھی بتاتی تھی کہ کتنے مارے ہیں. تو ایک صاحب مجلس کے بعد مجھ سے کہنے لگے مولانا کیسی باتیں کر رہے تھے, پڑھا لکھا دور ہے, جدید زمانہ ہے, لوہا بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے, جس زمانے میں لوگ انسان کی باتیں نہ سمجھتے ہوں وہ تمہیں لوہے کی ذوالفقار کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ عام ذوالفقار عام گھوڑا تو نہیں ہے, یہ عام جانور عام تلوار تو نہیں ہے. یہ جو ان سے منسوب ہو جائے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. فتح مکہ کا موقع ہے, فتح مکہ کا موقع ہے, اور ایک مرتبہ نبی مکرم نے کچھ سواریوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا. وہ سواریاں جب تک اللہ نے چاہا وہ رہیں اور بوڑھی نہیں ہوئی. میں ابھی سلیم مہ صاحب کے ہاں کے گھوڑے دیکھ کر آ رہا ہوں, گھوڑوں کی عمریں جو ہیں وہ 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. جی کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے.
نبی کا گھوڑا کربلا کا واقعہ 50 سال بعد ہوا ہے نبی کی رحلت کے. یہ ذوالجناح 50 سال بھی جوان ہے, 50 سال بعد بھی جوان ہے, کیونکہ نبی اس پہ بیٹھے ہیں. یہ اتنی عمر نہیں جیتا, یہ مر جاتا ہے, اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, اس سے کھایا نہیں جاتا, تو پھر اس کے ہضم نہیں ہوتا, پھر مر جاتا ہے. 25 سال کے بہت ہوتا ہے, 30 سال کے اندر گھوڑا طبعی موت مر جاتا ہے. لیکن کیونکہ نبی بیٹھے ہیں اس لیے نبی کی برکت ہے. سرکار بیٹھے ہیں تو سرکار کی برکت ہے. سرکار نے فرمایا اگر کسی کی گردن پر میرا حق, میری گردن پر کسی کا حق ہے تو مجھ سے مانگو. ایک صحابی محترم کی آواز آئی, یا رسول اللہ آپ کی گردن پر میرا حق ہے. فرمایا کیا حق ہے؟ کہا آپ اپنے جانور کو تازیہ نہ مار رہے تھے, چابک مار رہے تھے, وہ مجھے لگ گیا تھا. سرکار نے فرمایا مار لو. اب وہ تازیہ نہ اٹھا کے قریب آنے لگا تو اصحاب کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. نبی تو جانتے تھے نا کہ غلط کہہ رہا ہے, سچ نہیں کہہ رہا, مگر یہ ہے رحمت للعالمین. وہ غلط کہہ رہا ہے تب بھی نہیں کہہ رہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. فرمایا مار لو. اب تازیہ نہ لے کے آگے بڑھا, قریب آتا چلا گیا. نبی نے فرمایا کہ مارو. کہا اس وقت میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی. حضرت نے اپنی قمیض لوٹ دی, پیچھے سے کرتا لوٹ دیا, اپنی پشت خالی کر دی. قریب آیا مارنے کے لیے, اصحاب نے آواز دی کیا کر رہے ہو؟ کہا نبی نے اجازت دی. سرکار نے فرمایا میں نے اجازت دی, اسے مارنے دو. قریب آ کے مہر نبوت کا بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کون سا تازیانہ, کیسا بدلہ, مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. کمال صحابیت یہ ہے کہ مہر نبوت کی زیارت کرے, اور کمال اہل بیت یہ ہے کہ دوش نبی پہ بیٹھ جائے. جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں اس زینے پر جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے, ممبر پہ چڑھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے مولا علی کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے, تو اصحاب سرگوشیاں کرنے لگے. حضرت عمار یاسر ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے. فرمایا عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الاعواد, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی, میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. سواری پر اگر نبی بیٹھ جائیں, مولا علی فرما رہے ہیں, تو وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اور بیمار نہیں ہوتی تھی. کچھ تکراری بات ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, ملتان میں پڑھ چکا ہوں. جنگ خیبر کے موقع پہ جو جانور ملے مال غنیمت میں, ان میں ایک گدھا بھی تھا جس کا نام یافور ہے. سرکار نے اس کا نام یافور رکھا تھا. سرکار نے فرمایا یہ میرا گدھا ہے, اس پہ میں بیٹھا ہوں, اس لیے مجھ سے منسوب ہے. نبی نے اس پہ سواری فرمائی. نبی کی برکت کی وجہ سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پر اگر نبی کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ, تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا جس کا نام نبی لیتے تھے. اور اگر فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ, تو اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جس کا نام نبی نے لیا ہوتا تھا. تو اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ناراض نہ ہوئیے گا جی. جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. حضرت ابو طالب کرسی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو طالب انتظار میں ہے کہ حجرے سے گھر سے خبر آئے گی کہ اللہ نے میرے بھائی ابو عبداللہ کو کیا عطا کیا ہے, بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے. اچھا, ابو لہب بھی کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی حضرت نبی مکرم کی آمد ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد حجرے سے نکلی حضرت ابو طالب کو خوشخبری سنانے, اور ابو لہب کی زوجہ جمیلہ اس کی طرف بڑھی خوشخبری سنانے. تو ابو لہب کی زوجہ نے کہا کہ مالک تمہیں لات و حبل و عزا نے بیٹا دیا ہے, بھتیجا دیا ہے, تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو وہیں سے ہاتھ سے اشارہ کیا, وہ جو کل تم سے ناراضگی تھی, جاؤ میں نے اس خوشخبری پہ تمہیں معاف کر دیا. ابو لہب نے ایسے اشارہ کیا, آواز دے کر کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا, کل میری تم سے ناراضگی چل رہی تھی, اب وہ دور ہو گئی, خوشخبری سنائیے میں نے معاف کیا. تو مسلمان لکھتے ہیں کہ اتنا سا ہاتھ ابو لہب کا دوزخ میں نہیں جلے گا, اس لیے کہ یہ ہاتھ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے. عجیب بات ہے, یعنی اتنا سا ہاتھ اگر نبی کی محبت میں استعمال ہو تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا, جس ابو طالب کی گود میں نبی رہے ہوں.
حضرت فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت ابو طالب سے کہا ابو طالب اللہ نے، اس نے کہا تھا لات و منات و عزا نے، ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، تو مسکرا کے فرمایا تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے تو میری طرف سے بھی خوشخبری لے لو، 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا سرکار کو۔ بھائی نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے، لیکن ہم تو سال بھر نماز کبھی کبھی تاخیر سے پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد آ جائے گی تو پھر اتریں گے گاڑی سے، تو آج اگر نبی کی وجہ سے 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنے مطلب میں تو نماز قضا تو نہیں کرتے لیکن دیر تو کر دیتے ہیں نا، اپنے مطلب میں اپنے چکر میں تو ہم نماز دیر سے پڑھتے ہیں نا، تو آج نبی کے نام پر اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائے گی تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ تو حضرت عبد المطلب کی گود میں، دادا کی گود میں، اس کی گونج ختم ہو سکتی ہے تو اچھا ہو جائے گا، دادا کی گود میں حضرت نبی مکرم کو لا کے دیا۔ اب حضرت عبد المطلب گود میں لیے ہوئے ہیں اپنے پوتے کو، گود میں کون لیے ہوئے؟ قمر بطحا، جو پورے مکے کا چاند ہے۔ نقاب لگا کے چلتے ہیں، اگر نقاب لگائے بغیر آ جائیں تو بازار بند ہو جاتے ہیں۔ حسین ہے، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں کہ عبد المطلب کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ عبد المطلب اگر کہیں نکل آئے تو لوگ ٹھہر جاتے ہیں کہ وہ دیکھو اتنا حسین کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بڑھاپے میں اتنے حسین تھے تو جوانی میں کیا ہوں گے؟ وہ قمر بطحا حضرت عبد المطلب پوتے کو گود میں لیے کھڑے ہیں، 2 قدم پیچھے حضرت ابو طالب کھڑے ہیں جن کا لقب ہے قمر حرم، جی حرم الہی کا چاند۔ دادا ایسا حسین تو بیٹا ایسا حسین، تو اب پوتا کیسا ہوگا؟ تو آواز دے کر کہا ابو طالب ذرا قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قمر بطحا۔ فرمایا میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طالب قریب آئے، اب کون بولے گا؟ قمر حرم۔ فرمایا بابا میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا جن کی تعریفیں دنیا کرے وہ اگر کسی کی تعریف کریں اسے محمد کہتے ہیں۔ بابا اس کا نام محمد رکھ دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اور حضرت ابو طالب نے محمد نام رکھا اپنے بچے کا۔ کچھ عرصے پہلے ایک عیسائی ڈیوڈ جان کے نام سے میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھوا دیجیے۔ تو ہم نے اسے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھوایا۔ بعد میں اس کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کہا اس کا نام بدلیں گے؟ میں نے کہا ہاں محمد حیدر اس کا نام رکھ دو۔ تو ایک اور صاحب سے کہنے لگے مولانا نام تو انگریزوں کے ہاں یہ نام کوئی برا نام نہیں ہے، اس کے معنی برے نہیں ہیں، تو آپ نام کیوں بدلوا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی یہ رواج ہے کہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام بدل دیتے ہیں۔ کسی میں جرت ہے کہ نام محمد بدل کے دکھاؤ؟ یہ ابو طالب اور عبد المطلب نے رکھا ہے نام۔ تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ خبردار حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ گفتگو توہین ابو طالب ہے۔ مقام اور عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے۔ سرکار کی آمد ہو گئی، سرکار کی پرورش ہو رہی ہے کس گود میں؟ جسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کا سن و سال بڑھتا جا رہا ہے، اتنا چچا سے پیار بڑھتا جا رہا ہے، چچا سے پیار، بھائیوں سے پیار۔ اور علی کو تو ایسے رکھتے ہیں جیسے ایک جان ہو 2 بدنوں میں۔ کوئی دن بغیر علی کے گزرتا نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ علی نہ آ جائے۔ اگر آمادہ ہے تو میں ممبر کی زبان میں ایک جملہ کہوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو ساتھ ساتھ جڑا رہتا ہو نبی کے وہ علی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اور علی علیحدہ ہوئے ہوں۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ امت 2 باپ کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ میں ظاہری کافروں سے لڑ رہا ہوں، تم ان سے لڑو گے جن سے لڑنا تمہارا ہی کام ہے۔
تم تنزیل نہیں تعویل کی بنیاد پہ لڑو گے. میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. یا رسول اللہ 2 باپ کی اصطلاح تو بڑی مانوس نہیں ہے. کسی کے لیے کہا جائے اس کے 2 باپ ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نبی کا فرمان ہے. انکار کرنے والا کافر ہے, سمجھنے والا طالب علم ہے, سمجھانے والا طالب علم ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس قول کا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں؟ بہت روشن پیغام ہے, بہت روشن پیغام ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا باپ کی ضرورت ہوتی ہے. امت بالغ نہیں ہوگی جب تک علی سے نہیں جڑے گی. امت بالغ ہوگی نبی کے ساتھ جب علی سے تعلق بنائے گی. توجہ چاہوں گا, خوشی کا مہینہ ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے. توجہ, آپ شادیوں میں جاتے ہیں, مولانا حضرات تشریف فرمائیں, یہ نکاح پڑھاتے ہیں. جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہن سے اجازت لیتے ہیں, اور جب صیغہ پڑھانے لگتے ہیں تو دلہن کے والد کا پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں. کہا جی ریسیپشن پر ہیں, استقبالیے پہ کھڑے ہیں. تو کہتے ہیں انہیں بلا لیجیے, ان سے اجازت چاہیے. ولی ہے نا باپ. اگر باپ نہ ہو یا باپ ہو اور اجازت نہ دے تو محتار علماء نکاح نہیں پڑھاتے. اگر باپ آ کر کہے جی میں راضی نہیں ہوں شادی پر, تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو بلا لو, ہم تو نہیں پڑھائیں گے, اس لیے کہ باپ ولی ہے. اچھا باپ اجازت نہ دے یا نہ ہو تو دادا سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ دادا باپ کا بھی ولی ہے. ہاں بڑا مقام ہے. تو باپ سے پوچھیں گے یا دادا سے, لیکن باپ یا دادا اجازت نہ دے رہے ہوں یا نہ ہو تو کبھی ہوا ایسا کہ کسی عالم نے کہا ہو کہ نہیں کوئی بات نہیں, اگر باپ اجازت نہیں دے رہا تو ماں سے پوچھوا دو, ماں سے اجازت دلوا دو. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. ماں کا مقام بہت بلند ہے مگر ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے. شاید مولا علی مولا نبی یہ فرما رہے ہو کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا کہ امت کا باپ علی کیا کہہ رہا ہے. کیا کہنے زندگی دراز ہے, کیا کہنے. نبی کا پیار, نبی سے عشق, نبی سے محبت, یہ صرف مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک مسیحی رائٹر نے 100 کامیاب ترین شخصیات کی فہرست بنائی ہے تاریخ بشریت. انسانی تاریخ میں ذہین ترین لوگوں کی لسٹ اور ان کے بارے میں لکھا ہے. وہ مسیحی ہے مگر حضرت عیسیٰ کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اور ہمارے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. وہ کہتا ہے اس سے زیادہ ذہین کوئی انسان کائنات میں نہیں آیا, ان سے زیادہ سمجھدار اور سب سے بڑا آدمی اگر کوئی انسان اکمل کوئی آیا ہے تو وہ نبی کی ذات آئی ہے. میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جس دروازے کا سربراہ نبی کی ذات ہے. میرے بچوں جوانوں گھبرایا نہیں کرو, وقتی طور پر پریشانی آتی ہیں, وقت گزر جاتا ہے, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اور پھر ہمارا دشمن تو ویسے ہی بہت بے وقوف ہے, وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس میں اسی کو نقصان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں. تم کیا سنیوں کو بیدار کرو گے, سنی پہلے ہی سمجھدار ہیں, وہ تمہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے. تم سنیوں کو بیدار کرنے کی بات کر رہے تھے, ہم نے الحمدللہ علی ولی اللہ گھروں تک پہنچا دیا ہے اور لوگ اس دروازے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو جلوس ہیں, جو میلاد کی محفلیں ہیں, یہ جو محرم کے جلوس ہیں, یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے, یہ عقیدت مندوں کا مسئلہ ہے. اور عقیدت مند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی ہندو ہوگا اور مولا حسین کی کوئی بات اسے اچھی لگے گی تو وہ پیار کرے گا. کوئی عیسائی ہوگا اور مولا نبی کی کوئی بات اسے اچھی لگے گی تو وہ پیار کرے گا. جب پیار کرے گا تو محفل میں بھی آئے گا, جلوس میں بھی آئے گا. لہذا نبی کے جشن کے لیے اور حسین کے ذکر کے لیے کسی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جن پہ اگر FIR کٹ جاتی ہے تو وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. تم منہ کیوں چھپا رہے ہو, سامنے آؤ, گلے میں FIR ڈال کے شہر میں پھرو, رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. ہمیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بھی اس طرح سے گھبراتے ہیں. یہ پاکستان سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا تھا.
علامہ اقبال سنی مصور پاکستان، قائد اعظم شیعہ معمار پاکستان. لہذا یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے. جو نہ سنی نہ شیعہ ہیں، پتہ نہیں کون سی ذات ہے، وہ اپنی جگہ ڈھونڈے. پاکستان ہمارا ہے. جب مولا سے کسی نے کہا تھا نا کہ ان سے دوستی کر لیں، حضرت نے فرمایا نہ وہ انصار ہیں نہ وہ مہاجرین ہیں، میں ان سے دوستی کیوں کر لوں؟ وہ طلقاء میں سے ہیں، نہ انصار ہیں نہ انہوں نے یہاں محنت کی ہے نہ وہاں خدمت کی ہے. تو سنی ہے اور شیعہ ہیں یہ جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا تعلق ہی نہیں رہا، جو لالچ اور دنیا کی خاطر مسلمان ہو جاتے ہوں، جو دنیا کی خاطر قرآن جلا دیتے ہوں. ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا ہے تو نا اہل ملا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. مزہ تو تب ہوتا جب سمجھدار دشمن ملتا، اور ویسے بھی علی سے جو دور ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو بھی نہیں سکتا. یہ وقت گزر جائے گا اور بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. توجہ چاہوں گا، مجھے جلدی نہیں ہے، 10 منٹ اور پڑھوں گا. مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے 10 منٹ اور پڑھنے دیجئے. یہ جو گھرانہ ہے جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم سنی شیعہ بیٹھے ہیں، یہ گھرانہ کمالات کا گھرانہ ہے، حسن کا گھرانہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے حبیب ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانتا ہو. لہجہ تو دیکھیے، سورہ نساء آیت نمبر 65. لہجہ تو دیکھیے، تمہارے رب کی قسم. وہ رب تو ہمارا بھی ہے، رب تو وہ بقر کا اور ابل کا بھی ہے. جی رب تو وہ ہر ایک کا ہے، مگر وہ نہیں کہہ رہا کہ میں ابل کا رب ہوں، میں اونٹ کا رب ہوں، میں گائے کا رب ہوں. انہیں بھی وہی پال رہا ہے، وہ وہی مخالق ہے ان کا، مگر شایہ نشان الہی نہیں ہے. جی ہماری گلی میں وہ صاحب رہتے تھے جنہوں نے مینار پاکستان بنایا تھا. میں اتنا پرانا نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور محفل پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا مزاح بھی کر لوں گا آپ سے. ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی تو ہم نے کہا جی آپ معمار ہیں، آپ مستری اور مزدوروں کو اور کنسٹرکشن کے کام کو جانتے ہیں، تو ذرا نالی بنوا دیجئے. انہوں نے بنوا دی. اب ہم ایک جگہ پہنچے تو ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ تھے. تو اب میں کیا تعارف کرواؤں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی بنوائی ہے. یہ تعارف تو نہیں کروائیں گے نا. تعارف ہوگا یہ وہ ہے کہ جس نے مینار پاکستان بنایا. خالق اور رب تو اللہ جانوروں کا بھی ہے، مگر شایان شان پروردگار نہیں ہے کہ اسے کہا جائے رب ابل، اسے کہا جائے گا رب محمد و علی. شایان شان یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ علی اور محمد کا رب ہے، محمد اور علی کا رب ہے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم. کیا شان ہے نبی، کیا انداز ہے نبی کا، کیا اللہ کا پیار ہے نبی کے ساتھ. تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تمہیں حاکم نہ مانتا ہو، اور پھر تمہارے فیصلے پر بال برابر بھی شک کرنے والا مومن نہیں. تمہارے فیصلے پر یقین کرنے والا مومن، اور تمہارے آگے ایسے تسلیم ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. اللہ اپنے حبیب کو حاکم بنا رہا ہے. جی اللہ کے نبی حاکم ہے. الملک للہ، الحکم للہ، العزت للہ، الرزق للہ، العلم للہ. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ کی ہیں نا، تو جس کی ہیں اس سے پوچھیں یا تم سے پوچھیں. جزاک اللہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں نا، تو جس کی چیزیں اس سے پوچھیں کہ یہ ان کے بارے میں مالک وہ ہے اور فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے. تو مالک اللہ ہے تو وہی کہہ رہا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے. اچھا جسے چاہے ملک دے دے، معاذ اللہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے، وہ جو بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ نبی بنا سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو کہا ہے قرآن نے کہ جسے چاہے دے دے. تو تم نے اللہ کی چاہت کو بھی اب تک نہیں سمجھا. اللہ جہاں مالک اور قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے. وہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دے گا جب تک کہ قابلیت نہ ہو. یہ جس روڈ سے ابھی ہم چل کے رہے ہیں، یہاں پر ڈبل منزل والا وہ بڑا جو جہاز ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جو فل بڑا ہوتا ہے؟ بوئنگ. وہ اتر سکتا ہے یہاں؟ بوئنگ اس روڈ پہ اتر سکتا ہے؟ روڈ بٹھا دے گا. یہ راستہ ہی بند ہو جائے گا اگر وہ یہاں اتر گیا. ہر رن وے پر جہاز نہیں اترتا، فرشتہ بھی ہر گھر میں نہیں اترتا. فرشتے کو جہاں اترنا ہے پہلے وہ گھر دیکھنا ہوگا کہاں اتر رہا ہے.
ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترے گا، اترنے کے لیے محبت وہی، جی عربی میں کہتے ہیں حبوط الطائرات، صعود الطائرات، جی جہاز اتر رہا ہے، حبوط کہتے ہیں اترنے کو۔ کیا فرمایا؟ محبت الوحی، اہل بیت وہ ہیں جہاں وہی اترتی ہے۔ جس گھر میں وہی اترے، اللہ اکبر، وہ گھر معمولی گھر تو نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ اللہ جسے چاہے، جسے چاہے یعنی عدالت کے تقاضوں کے مطابق، تقاضۂ عدل کے مطابق وہ کسی کو کچھ دے گا۔ سورہ مبارکہ نور کی 35ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بار بار تار ہل رہا ہے، یہاں تو تار ہل رہا ہے، کہیں اور پورا وجود ہل رہا ہوگا کہ یہ کہاں آئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ صبح بھاولپور جاتا ہے، شام حیدرآباد جاتا ہے، اور ایک دن خانے بال ہوتا ہے تو ایک دن مثال کراچی ہوتا ہے۔ تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ امام زمانہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ توجہ ہے؟ نہیں مولا کا مولا نبی کی مجلس ہے، محفل ہے، مولا کی محفل ہے یہ مجلس، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے بھائی۔ میرا نعرہ نہیں لگائے، مہربانی آپ کی، یہ مولا کا ذکر ہے، نعرہ لگائے، نعرہ حیدری، یہ نعرہ لگے گا یہاں پر۔ توجہ ہے، فقیروں کی اولاد ہے، ہمیں فقیر رہنے دیں۔ بات آگے بڑھے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں کی تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں اللہ کا صبح شام ذکر ہوتا ہے اور اللہ انہیں بنانے کا حکم دے رہا ہے، اللہ ان کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، سرکار نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں جہاں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ان کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ بات تو پوری ہو گئی تھی، جواب آ گیا، سوال آیا، جواب آ گیا، لیکن جس بزرگ کی جتنی خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ بھائی سرکار سے پوچھا گیا کہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے، نبی نے بتا دیا وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ اچھا اینٹوں اور پتھروں کا گھر تو ان کے گھروں سے افضل ہو، اور اس گھر میں رہنے والے ان سے افضل نہیں ہیں، یہ کیسی منطق ہے؟ بعد از نبی اگر کوئی افضل ہے تو علی کی ذات، بعد از نبی اگر کوئی افضل ہے کائنات میں تو علی کی ذات، بعد از خدا نبی، بعد از نبی علی، یہ ترتیب بن رہی ہے۔ لہذا اسی انداز سے کلمہ بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جی وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصلہ، جی ہم کلمہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو ہر جگہ تو فرشتہ نہیں اترتا، ہر گھر ایک جیسا نہیں ہے، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، تو جہاں نبی کو اللہ نے اتارا ہے وہ جگہ کیسی ہوگی؟ پہاڑوں پر اگر قرآن اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ابو طالب کون ہیں جن کے دوش پر نبی بیٹھتے ہیں؟ یہ ابو طالب کون ہے جن کی آغوش میں نبی آ جاتے ہیں؟ ابو طالب کی سنگینی نہیں سمجھ سکے ہو۔ میں نے 10 مجلسیں پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی عظمت ابو طالب علیہ السلام۔ اگر آپ کہیں نا جی آپ نے 10 مجلسیں 10 گھنٹے تو پڑھے ہوں گے، ایک جملے میں ذرا 10 مجلسوں کا خلاصہ بتائیے، تو مجھ سے اگر کوئی ایک جملے میں خلاصہ مانگے گا نا حضرت ابو طالب کی عظمت کا، تو میں کہوں گا اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ جی
مولا علی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل ملوک، میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا، انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، بادشاہوں کے جلال کے ساتھ لایا جائے گا۔ آپ نعت سننے کا ذوق رکھتے ہیں؟ یہ لکھنؤ ثانی ہے، ملتان ثانی دوسرا لکھنؤ ہے۔ لکھنؤ کو اس لیے ہم ادب سے یاد کرتے ہیں کیونکہ لکھنؤ انہیں تہذیب ازاں ہمیں سمجھائی ہے، اور اس خطے میں اگر عزاداری اور ولایت اور محبتوں کے رنگ بنے ہیں تو وہ ملتان سے بنے۔ سندھ ملتان تک تھا، جس وقت میں سندھ میں ہی ہوں، سابقہ سندھ میں، ایسا ہی ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک نعت کہنے کی توفیق ہوئی سرکار کی عظمت پر، تو میں اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے گا تو پوری سنا دوں گا، ورنہ ایک آدھ دو سنا دیتا ہوں مصرے، ایک دو مصرے سنا دیتا ہوں۔ جہان حسن سے یہ انتخاب، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ توجہ، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، کہیں مطلب تو نکلے، بار بار فلاں سردار کے جا رہے ہیں، کوئی نوکری تو ملے، بار بار فلاں افسر کا سلام بھر رہے ہیں، کوئی تو فائدہ ہو۔ یہ جو میں صبح شام سجدے اور قعود و قیام کر رہا ہوں، کوئی نتیجہ نکلا؟ البتہ کرتے رہنا ہے، نتیجہ نکلے گا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور کرم نگاہی آقا ہیں بو ذر و سلمہ، تھوڑا بولیے بات کیجئے، کرم نگاہی آقا ہیں بو ذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اللہ اکبر، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور عرق، بس آخری شعر، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔